پہلی باتیں ہم نے بتایا کہ عالم ارواح کہ جب ہم دنیا میں بھیجے جا رہے تھے تو اللہ نے وہاں ہم سے وعدہ لیا. چلو ٹھیک ہے، وہ پردہ ہے، اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. اب دنیا میں جب ہم آئے تو وہ وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا، اب ہم کہیں کہ ہم نے اللہ سے کا وعدہ کیا. اللہ سے اول تو یہ کہ جنہیں رسول، جنہیں نبی اپنے وقت میں مل گئے، نصیب ہو گئے، وہ بڑے نصیب والے ہیں. جنہوں نے اپنے وقت کے نبی، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کیا، کتنی قسمت والے. تو وہ جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے وہ، اور ہم اگرچہ کہ اسلام گھر میں پیدا ہوئے اور ہم کو جب شعور آ گیا دین اسلام کا، اللہ کے کلام کا شعور آ گیا، اور وہ جو دین اسلام گھر میں پیدا نہیں ہوئے لیکن اگر ان کو اللہ نے ہدایت دے دی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو جیسے ہی اسلام میں داخل ہو گئے تو ایک تو عہد یہاں پر جو ہے کہ قائم ہو گیا کہ ہم کو جو ہے کہ اللہ کے احکامات کو نبھانا ہے اور رسول اللہ کے طریقے پہ چلنا ہے. یہ دو طریقے کے عہد ہمیں ہو گئے ہیں. اب تیسرا جو عہد جو عموماً ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ ہم کسی سے بھی، کسی شخص سے، کسی دوست سے، کسی بھائی سے، کسی بھی، چاہے وہ رشتہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو، کسی سے بھی کوئی بھی طریقہ ہم اگر عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تو اس وعدے کو اپنے وقت پر نبھا دینا یہ کمپلسری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک عہد وہ جو ہم نے اللہ سے کیا، اور ایک عہد وہ جو ہم نے دنیا میں دنیاوی کیا. دونوں عہدوں کو نبھانا ہے مضبوطی سے. ہم نے جو عہد کیا سب کو نبھانا ہے، ٹھیک ہے نا، توڑنا نہیں. تو اگر جو توڑ دیتا ہے، ابھی پہلے کی آیت میں اللہ نے بتایا کہ جو نبھاتا ہے اس کے لیے تو وہ باغات ہے، جنت ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ جو توڑ دے اس عہد کو، یعنی کرے اور توڑ دے. اسلام گھر میں پیدا ہوئے، علم عقل سب آیا، بھٹک گئے. کسی سے ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کو نہیں نبھاتے. تو جو ہے کہ جو ہم وعدہ کریں اس کو ہم اگر توڑ دیں، ٹھیک ہے نا. اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا رشتوں کو جوڑو، دوستوں کو جوڑو، لوگوں کو ملاؤ. دیکھو کتنی اچھی بات ہے. یہ ہے میرے دوستوں اسلام. اسلام تو جوڑنے کی بات کرتا ہے، اسلام جوڑنے کی بات کرتا ہے. دیکھیے اللہ نے یہ جو بولا کہ جو ایسا نہیں کہا کہ خالی مسلمان کو ہی جوڑو. اللہ نے کامن بات دی کہ کسی کو توڑو نہیں، کسی کے رشتے میں نا اتفاقی نہ ڈالو، کسی کے کوئی بھی معاملات ہو، گھر ہو یا کوئی بھی، اس میں جو ہے کہ کوئی پھوٹ نہ ڈالو، یا پھر خود اپنا ہی رشتہ جو ہے اس میں جو ہے کہ ٹکراؤ کر کے توڑو نہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو ایسا کرتے ہیں، جو رشتوں میں کہتے ہیں کہ بدگمانی ڈالتے ہیں، یا پھر سازش کرتے ہیں، یا پھر پھوٹ ڈالتے ہیں، یا پھر بھائی کو لڑواتے ہیں، باپ بیٹا کو لڑواتے ہیں، میاں بیوی کو لڑواتے ہیں، چاہے وہ کوئی دوسرا کوئی ہو، یا پھر خود ہم کسی سے لڑتے ہیں اور رشتے کو توڑتے ہیں. جو اگر ایسا کرتے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے نا، جو ایسا کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. وہ زمانہ تھا جب جنگیں ہوتی تھی کہ بھئی تمہارے کھیت سے چڑیاں اڑی اور اڑ کر کے میرے کھیت پہ آ کے کیوں بیٹھی، جنگیں ہو رہی ہیں. یہ واقعات آپ کے وہ دور، جب جہالیت کا دور تھا مکہ میں، تو لوگ ایسے لڑتے تھے، بڑے بڑے سردار جنگجو. کوئی بہانہ مل گیا، بے وجہ کا ہی اگر بہانہ مل گیا، اس میں کوئی دم نہیں ہے، لیکن تلواریں نکل جاتی تھی اور کتنوں کے جو ہے کہ سر قلم کر دیے جاتے تھے، کتنوں کے قتل کر دیے جاتے تھے. یہ وہ دور تھا، ہے نا، جو جہالیت کا دور تھا. پھر یہی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب ختم کرو، اور یہی ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، یہی اسلام کہتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اور لوگ آج مسلمان کو کہتے ہیں کہ فسادی، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. لوگ کہتے ہیں مسلمان کو فسادی. اسلام تو وہ ہے جو منع کرتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، جھگڑے نہ کرو، بے وجہ کے لڑاؤ نہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو. وہ زمانہ تھا جب تلوار کا تھا، آج کا زمانہ قلم کا. چاہے تم قلم سے جو ہے کہ فساد کر رہے ہو، زبان سے فساد کر رہے ہو، سازشوں سے فساد پھیلا رہے ہو، کسی نام کے آڑ میں فساد پھیلا رہے ہو. تو یہ فساد مت پھیلاؤ، یہ اسلام کا
اور اللہ کا حکم ہے. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دنیا زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، ان کے لیے لعنت ہیں. اللہ نے کہہ دیا ان کے لیے لعنت ہیں، اور لعنت ہی لعنت ہے. ان کے لیے لعنت ہی لعنت ہے، ان کے لیے لعنتیں ہیں. اور ان کے لیے برا گھر ہے. ان کے لیے برا گھر ہے. کون سا برا گھر ہے؟ کون سا برا گھر ہے؟ وہ جنہوں نے اللہ کے تمام احکامات کو نبھائے، ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کا تو گھر وہ باغ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور وہاں پہ ہر چیزیں ملیں گی، یعنی کہ جنت. اور یہ اللہ نے کہا کہ یہاں پر ان کے لیے لعنتیں ہیں، اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی کہ جہنم. اور جہنم کیا ہی برا گھر ہے، کیا ہی برا گھر. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ساتھ برائی میں جو ہمارے مبتلا رہے گا، اس کا بھی ٹھکانہ جہنم. جیسے ہمارے نیکوکار کے ساتھ جو نیکوکار رہیں گے، ان کے لیے جنت، ان کا گھر پریوار جنت میں رہے گا. اور جو ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے لوگ برائی میں شامل ہوئے، ان کا ٹھکانہ جہنم. وہاں بھی میرے بیوی رہیں گے. ہم دیکھیں گے آگے. اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں. حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے. دیکھو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے. لیکن دو باتیں ہم یہاں پہ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت جس وقت اتری، اس وقت جو ہے نا کہ جو کفار قریش تھے، جن لوگوں نے ایمان نہیں لائے تھے، جو مسلمان نہیں تھے، وہ مال و دولت سے بڑے مالا مال تھے. اس کی کے اپوزٹ جو مسلمان تھے اس وقت مال و دولت سے کمزور تھے. مال و دولت سے کمزور تھے. تو وہ جو ہے کہ بعض وقت چڑھاتے تھے کہ تمہارے پاس ہے ہی کیا، دیکھو ہمارے پاس اتنی مال ہے، اتنی دولت ہے، یعنی کہ ہم زیادہ اچھے انسان ہیں، تم اچھے انسان نہیں ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ مال اور دولت سے کمپیئر کرتے تھے نا. آج بھی ہے. آج بھی اگر کوئی بہت زیادہ مال و دولت کامیاب، جو خود کو کہتا ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہیں، بہت بڑے فلانا ہیں، اور ہمارے پاس اتنی پراپرٹیاں ہیں، اور اتنی مال ہے، اتنے دولت ہیں، اور اتنے نوکر ہیں، اور اتنی گاڑی ہے، اور اتنے چکر ہے، یہ سب ہمارے ہیں، دیکھو ہم اتنے عیش و آرام میں جی رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم بہت اچھے انسان ہیں، ایشور گاڈ اللہ ہم سے خوش ہیں. اللہ نے یہاں پر وہی بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے. یہ تو اللہ کا کام ہے. کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے. اللہ جس کو چاہے مال و دولت دے دے. نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا، فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ کہیں کہ جتنے بھی رسول اللہ کے ہوئے، جتنے بھی نبی ہوئے، سب کمزور غریب تھے اکثر. لیکن اللہ نے اس بات کو یہ نہ ہو جائے کہ بس یہی ایک فلسفی بن جائے کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ڈیفینیشن بن جائے. نہیں، اللہ نے وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی رکھ دیا، جن کی پوری دنیا پہ حکومت تھی. ذوالقرنین کو رکھ دیا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے. اس میں ہرگز جو ہے کہ ہم نے نہ ہم کو اپنے اوپر غرور ہونا چاہیے، اور نہ ہمارا ایمان کمزور ہونا چاہیے. یعنی کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، اگر وہ یہ کہے کہ ہمارے پاس تو بہت دولت ہے، ہم کامیاب زیادہ ہیں، اور تمہارے پاس دولت نہیں ہے، تم ناکامیاب ہو، کیا پتا آخرت میں وہی کامیاب ہو جائے اور تم ناکامیاب. اصل کامیابی کیا ہے؟ ہم لوگوں نے کئی مرتبہ اس پہ بات کی. اصل تو کامیابی آخرت کی کامیابی، جس کو جنت میں جو گیا، اور وہ جنت کا ڈیفینیشن اللہ نے دے دیا، ہمیشہ 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 رہنی ہے جنت، ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے. تو جو اس جنت میں گیا ہمیشہ ہمیشہ، تو کامیاب وہی نہ ہوا بھائی صاحب. اور یہ دنیا میں کامیاب کتنا ہم دولت سے ہم عیاشی کریں گے، کتنا ہم دولت سے اپنا جو ہے کہ اپنی تمام نفس کی خواہشات کو پوری کریں گے. 50 سال 60 سال 100 سال بس. پھر تو کامیابی تو وہ ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں بلین 100 سال اتنا جو ہے کہ ہم آرام اٹھاویں. یہ تو تھوڑی کامیابی ہے کہ 50 سال جو ہے کہ اپنا تمام مال و دولت اور ذخیرہ بھر لیا، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ کروڑوں سال جو ہے کہ ہم آگے میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ جس کو جو ہے دے دے مال و دولت دے دے، جس کو چاہے جو ہے کہ کم میں رکھے، کسی کو چاہے میڈیم میں رکھے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اس پہ ہماری اپنی عقل، دلیل، وجہ، وجوہات کچھ بھی نہیں تگڑم لگانا ہے. اللہ جس کے ساتھ جو دیتے، ہر حال میں ہم نے راضی رہنا ہے، ہر حال میں ہم نے راضی رہنا ہے. سوری. اب کوئی یہ کہے
کہ بھئی کوئی غریب آدمی یہ سوچے کہ بھئی ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کو بھی نہیں جڑ رہا ہے، اور فلانا جو ہے کہ اتنا دولت مند ہے، حالانکہ وہ بھی نیکوکار ہے، وہ بھی ایمان والا ہے، وہ بھی نیکوکار ہے، وہ کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ وہ بھی تو جنت میں جائے گا اللہ نے چاہا تو، بے شک۔ تو اللہ یہاں پہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ بھی اگر جو جنتی ہیں، جو نیکوکار ہے، جو جنتی ہیں، تو ان جنتیوں میں جو دولت مند رہا ہے دنیا میں، جو بہت زیادہ دولت اور عیش و آرام میں رہا ہے، اور وہ اپنے نیک عمل نیک کام سے وہ بھی جنتی ہے، اور وہ جو شخص جو دنیا میں بہت ہی پریشان حال تنگ دست رہا ہے نا، اور وہ بھی جنتی ہے نیکو کام کی وجہ سے، تو ہم پہلے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ہم پہلے یعنی کہ جو دنیا میں پریشان حال میں رہا ہے نا، دونوں جنتی ہیں، لیکن پہلے پرائیورٹی ہم جنت میں کس کو بھیجیں گے؟ اس کو جو دنیا میں صبر سے کام لیا، چاہے وہ اس کے ساتھ کتنی بھی پریشانی اور تکلیف دہ حالات کیوں نہ آئے، پہلے ہم اس کو داخل کریں گے جنت میں۔ ہو گیا نا بیلنس؟ ہو گیا۔ اب آپ پہلے کا مانے، اب 500 سال بھی اگر ہمارے اور ان کے میں فرق ہوئے تو بہت ہے بھائی صاحب۔ اگر آگ میں انگلی رکھ کے تو دیکھو، 1 سیکنڈ کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر ہم کو 500 سال کا وقت مل جا رہا ہے پہلے، تو کتنا بڑا فائدہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو، تم قطعی جو ہے کہ اس بارے میں نہ سوچو کہ ہم پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، پریشان ہے نا، ہمارے ساتھ یہ نہیں، ہمارے ساتھ وہ نہیں، نہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کو تنگ دست رکھ کر کے تم کو کیا چیز سے نواز رہا ہے، کون سی نعمت سے نواز رہا ہے، تم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور وہ جو دولت مند ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا امتحانات لے رہے ہیں اور کیا اس کے ساتھ معاملات پیش کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے، نہ وہ جانتا۔ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم نے تو بس یہ کہ ہاں اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یہ اللہ کے اوپر ہے۔ ہم نے کوئی ہر چیز میں ہم کو جو ہے توقع رکھنا ہے اور کہنا کہ بے شک اللہ کا شکر ہے، اور بے شک یہ میرے تقدیر کا ہے، بے شک یہ میرا قسمت کا ہے، بے شک اسی میں میرا فائدہ ہے، اور اسی میں میرا اللہ راضی ہے، تو ہم اللہ سے راضی ہیں، اور بے شک ہم تو اللہ سے ہر وقت راضی ہیں۔ اسلام اور مسلمان کا معمول یہی ہے کہ ہم کسی بھی حال میں ہیں، ہم اللہ سے راضی ہیں۔ اب اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس اس کی فریاد کرنا ہے، دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ خود کہتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں روزی میں بڑھاتے ہیں اور گھٹاتے ہیں۔ دوسرا، یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، کون؟ جو کفار مکہ جو تھے، جو لوگ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھاتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ کھیل کرتے تھے، ہے نا، مذاق کرتے تھے، اور ان کو جو ہے کہ جھکانے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھو تم لوگ تو ایسے ہو، تمہارے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ہاں، اور دیکھو ہم جو ہے کہ خوشبو لگاتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا مال اور دولت ہے، ہاں، اتنا شہرت ہے، اتنے نوکر چاکر، اتنے غلام ہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اور وہ اس حالات میں بڑے اپنے کو جھومتے تھے اور اتراتے تھے اور مستی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ